جب کوفیوں کو پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے اور امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ سکونت پذیر ہو گئے ہیں، تو اہل کوفہ نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دی۔ ان کے ہر خط کا ایک جیسا ہی متن تھا کہ اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے نانا کے دین پر چلنے والے ہیں، ہمیں اس ظالم بادشاہ سے بچائیں۔ یہ ظالم کہتا ہے کہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، یہ سر عام زنا کرتا ہے، سر عام شراب پیتا ہے اور بس یہ کہتا رہتا ہے کہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، نہ کوئی رسول آیا تھا۔ ہم کیسے ایسے بادشاہ کی بیعت کر سکتے ہیں جو حلال حرام میں فرق نہیں رکھتا؟ اور آخر کار ایسے خطوط امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے پاس آنے لگ گئے کہ اے نواسہ رسول اللہ، اگر آج آپ نے ہماری نصرت اور مدد نہیں کی تو معاشر میں ہم آپ کے نانا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ کی شکایت کریں گے کہ وقت کا ظالم بادشاہ آپ کی شریعت کا مذاق اڑا رہا تھا اور آپ کا نواسہ خاموش رہا۔ بس امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے سفیر مسلم بن عقیل علیہ السلام، جو کہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے، ان کو کوفہ کی جانب روانہ کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کو اس طرح سے خطوط لکھنے والے لوگوں میں حضرت سلمان سرد خزائی، جو کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے، اور مختار ثقفی، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیعان تھے، جو کہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانہ بشانہ میدان جنگ میں لڑتے رہے تھے۔ بلکہ بعض روایات کے مطابق تو سب سے پہلا خط امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو کوفہ سے جو لکھا گیا وہ مختار ثقفی نے لکھا تھا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ان خطوط کے جواب میں اپنا سفیر بھیجنے کا فیصلہ کیا اور اپنے برادر امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کو کوفہ اپنا سفیر بنا کر روانہ کیا۔ جیسے ہی بنی ہاشم کا یہ شہزادہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام لے کر کوفہ آیا تو سب لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ لبیک یا حسین علیہ السلام، لبیک یا حسین۔ امام مسلم بن عقیل علیہ السلام، ہمارے مولا حسین کو بلائیے، وقت کے ظالم بادشاہ یزید کو بتائیں کہ ان کے نانا اللہ کا رسول ہیں اور وہ دین اسلام لے کر آئے ہیں۔ جناب امام مسلم بن عقیل علیہ السلام نے ان کی عقیدت کو دیکھا تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا اور کہا کہ اے نواسہ رسول، یہاں کے لوگ آپ کی نصرت اور مدد چاہتے ہیں، جلد مبارک قدم لے کر کوفہ کی طرف آ جائیے تاکہ ہم اسلام کا پرچم بلند کر سکیں۔ اور وہاں یزید کو خبر ملی کہ جو کوفہ کا گورنر اور حاکم ہے، اس کی موجودگی میں امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کوفہ کے لوگوں کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی بیعت کر رہے ہیں۔ روایات کے مطابق یزید ملعون کو ایک ایک پل کی خبر دینے والا عمر بن سعد تھا، جو کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص مشہور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا تھا۔ اس کے باپ صحابی رسول اور عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں شمار ہوتے تھے، لیکن ان کا بیٹا عمر بن سعد نہایت ملعون اور بدبخت ثابت ہوا تھا، جو کہ دولت اور اقتدار کی ہوس میں یزید سے جا ملا تھا۔ جب یزید کو اس کے خطوط کے ذریعے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور امام مسلم بن عقیل کی اس کامیابی کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے ابن زیاد کو گورنر بنا کر بھیجا، اور وہ آ کر کہتا ہے کہ نعمان بن بشیر، تم سے کوفہ کی حکومت سنبھالی نہیں جاتی، آج کے بعد ابن زیاد کوفہ کا حاکم ہے اور گورنر ہے۔ اور وہاں مسلم بن عقیل علیہ السلام کا خط کوفہ میں امام حسین علیہ السلام کو ملتا ہے، اور یزید بھی یہی چاہتا ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام طواف کعبہ کے درمیان شہید کر دیے جائیں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیتے ہیں اور اپنی بہنیں اور بیٹیوں اور پورے خاندان کو لے کر کوفہ کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ بس ابن زیاد ملعون نے سوچا کہ کوفہ میں بغاوت کیسے پھیلائی جا سکتی ہے۔ اس نے یہ نعرہ لگوا دیا کہ جو اپنی تلوار مجھے دے دے گا اور یزید کی بیعت کرے گا اور امام حسین کی بیعت کو توڑ دے گا، میں اس کو اتنا سونا دوں گا کہ اس کی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ جیسے ہی ابن زیاد کی یہ خبر کوفے میں پھیلی تو ہر جگہ پر پہنچنے والی اس خبر کے نتیجے میں عورتوں نے سوچا کہ اس سے زیادہ اچھا اور کیا موقع ہوگا، اور اپنے اپنے مردوں سے اور شوہروں سے کہنے لگیں کہ تمہیں نہیں پتہ ابن زیاد تلوار کے بدلے سونا دیتا ہے۔ رفتہ رفتہ کوفہ کا ہر شخص اپنی تلوار ابن زیاد ملعون کو دیتا رہا، اور ابن زیاد نے اپنے لشکر سے کہا کہ کوئی بھی کوفے کی گلی میں نہ آئے ورنہ خام خام مارا جائے گا۔
کوفیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو یاد دلایا کہ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ دولت ہے۔ تاریخ میں لکھا کہ سفیر امام حسین علیہ السلام کو امام مسلم بن عقیل کو ہر شخص رفتہ رفتہ چھوڑتا چلا گیا، یہاں تک کہ مسجد میں نماز کے لیے کوئی بھی شخص ان کے پیچھے نہ تھا۔ امام مسلم بن عقیل کوفہ کی گلیوں میں جاتے اور لوگوں سے کہتے کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کرتے تھے اور ان کی مدد اور نصرت چاہتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جائے؟ اے کوفیوں، میں تمہارا مہمان ہوں، میں تمہارے بلانے پر ہی کوفہ آیا ہوں، مگر افسوس کہ کوفہ کا ہر فرد اپنے اپنے گھر کے دروازے بند کیے ہوئے تھا، اور امام مسلم بن عقیل علیہ السلام ایک گھر کے دروازے کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس گھر میں ایک بوڑھی عورت نے جیسے ہی ان کو دیکھا اور کہا کہ تم کون ہو؟ تمہیں کیا معلوم نہیں ہے کہ گورنر کوفہ ابن زیاد نے یہ حکم نافذ کیا ہے کہ جو کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نکلا جائے گا وہ خواہ خواہ مارا جائے گا؟ امام مسلم کہنے لگے، اے اللہ کی بندی، میں کوفہ کا بندہ نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگی، پھر تم کون ہو؟ تو امام مسلم بن عقیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں امام حسین علیہ السلام کا سفیر اور ان کا بھائی مسلم بن عقیل ہوں۔ وہ عورت رونے لگی اور کہنے لگی کہ اے مسلم بن عقیل علیہ السلام، آئیے آپ میرے گھر میں تشریف لائیے، میں آپ کو اپنے گھر میں اپنا مہمان بناتی ہوں۔ وہاں ابن زیاد یہ اعلان کیا تھا کہ جو مجھے مسلم بن عقیل علیہ السلام کی خبر لا کر دے گا، میں اس کو اتنا سونا دوں گا کہ وہ حیران ہو کر رہ جائے گا۔ اس عورت کا ایک جواری بیٹا بھی تھا۔ جب وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ سفیر امام حسین علیہ السلام اس کے گھر میں اس کی ماں نے ان کو پناہ دے رکھی ہے تو وہ فوراً جاتا ہے، ابن زیاد کو یہ خبر سناتا ہے تو ابن زیاد فوری طور پر اپنی فوجوں کو اس بوڑھی عورت کے گھر بھیج دیتا ہے۔ جب چاروں طرف سے سپاہیوں نے اس بوڑھی عورت کے گھر کو گھیر لیا اور کہا کہ اے مسلم، گھر سے باہر آ جاؤ ورنہ ہم اندر آ جائیں گے، جناب امام مسلم بن عقیل علیہ السلام اس بوڑھی عورت کے گھر سے باہر آتے ہیں۔ ایک طرف امام علی علیہ السلام کا بھتیجا اور دوسری جانب ہزاروں کا لشکر۔ تاریخ میں لکھا کہ کوفہ کے لوگ حیران ہو گئے تھے کہ ایک اکیلا انسان ایسے کیسے لڑ سکتا ہے۔ لاشوں پہ لاشیں گراتے گئے لیکن کوئی بھی سفیر امام حسین علیہ السلام کو ایسے پکڑ نہ پایا۔ سب نے سمجھ لیا تھا کہ یہ علی علیہ السلام کا شیر ہے، اس سے جنگ میں کوئی نہیں جیت سکتا۔ اتنے میں فوج کے حاکم نے کہا کہ اے مسلم بن عقیل علیہ السلام، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی ہر بات کو مانا جائے گا، آپ گرفتاری پیش کریں۔ امام مسلم بن عقیل علیہ السلام اس مکار کی باتوں میں آئے اور گرفتاری پیش کر دیتے ہیں اور آپ کو ابن زیاد ملعون کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ابن زیاد کے دربار میں وہاں موجود لوگ آپ کے ایمان کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں۔ جناب امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ اپنا وعدہ وفا نہیں کرو گے کیونکہ تم لوگ وعدہ فراموش ہو، مگر میرے آنے کا مقصد ہے، میں وصیت کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میری وصیت کو لکھا جائے اور اس کو پورا کیا جائے۔ پھر آپ نے وصیت کی کہ میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ چکا ہوں کہ وہ کوفہ کی جانب آ جائیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو میرا یہ پیغام پہنچا دیا جائے اور ان کو بتا دیا جائے کہ وہ کوفہ ہرگز نہ آئیں۔ کوفہ والے بے وفا ہیں اور یہ دولت کے آگے بک جانے والی قوم ہے۔ اور میری دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے جسم کو تدفین کی جائے گی، اور میری تیسری وصیت یہ ہے کہ میں یہاں پر 700 درہم کا مقروض ہو چکا ہوں اور میری تلوار اور زرہ بیچ کر میرا قرض اتارا جائے۔ دربار میں موجود لوگ امام مسلم بن عقیل کی یہ باتیں سن کر زور زور سے ہنسنے لگ جاتے ہیں اور ابن زیاد ملعون نے حکم دیا کہ اس کو کوفہ کی سب سے اونچی چھت سے ایسے گرایا جائے کہ کوفے کا ہر فرد ان کو دیکھے کہ ہم نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سفیر اور ان کے بھائی کا کیا حشر کیا ہے۔ جناب امام مسلم کو پیاسا محل کی چھت سے گرا دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ چھت سے نیچے زمین کی طرف آنے لگتے ہیں تو سپاہی خوش ہونے لگ جاتے ہیں اور آپ کا سر آپ کے دھڑ سے لگ کر کے دارالعمارہ کی دیوار سے لٹکا دیا جاتا ہے اور آپ کے پاؤں میں رسی باندھ کر آپ کو کوفہ کی گلیوں میں گھمایا جاتا ہے اور آپ کا کٹا ہوا سر مکہ کی طرف دیکھ کر یہ فرماتا ہے، سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین، سلام ہو میرے غریب ابن علی علیہ السلام پر۔ اور آپ کوفہ اور مکہ کے درمیان تھے اور آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی آپ کے کانوں میں آپ کے سفیر، آپ کے بردر امام مسلم بن عقیل کا یہ آخری اسلام پہنچا تو امام حسین علیہ السلام کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ جناب عباس علمدار نے پوچھا، اے نواسہ رسول، آپ کی آنکھیں نمناک کیوں ہیں؟ تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے عباس میرا بھائی مسلم بن عقیل علیہ السلام کوفہ میں غریب الوطنی میں شہید کر دیے گئے ہیں۔
حضرت عباس علمدار کو جلال آیا، اے میرے مولا مجھے اپنی دعا سے ابھی کوفہ پہنچائیے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے عباس علمدار کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا، اے عباس تم زینب کے پردے کے محافظ ہو، تم سکینہ کی پیاس کے رکھوالے ہو، تمہیں بابا علی علیہ السلام نے کربلا کے لیے مانگا ہے۔ اتنی دیر میں آپ جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کے خیمے میں آتے ہیں، جہاں ان کی زوجہ اور ان کے بچوں کو ان کی شہادت کی خبر سناتے ہیں۔ جناب امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، انہیں پیار کرتے ہیں۔ جب امام علیہ السلام امام مسلم بن عقیل کو کوفہ جانے کا حکم دیا گیا تھا تو وہ اس وقت مکہ مکرمہ میں تھے۔ وہاں سے وہ مدینہ منورہ گئے، جہاں انہوں نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی۔ پھر وہ اپنے دو بیٹوں محمد اور ابراہیم، جن کی عمریں کچھ روایات کے مطابق 7 اور 8 سال کی تھیں، ان کو لے کر کوفہ چلے گئے۔ کوفہ میں انہوں نے جناب مختار ابن عبیدہ سقفی کے گھر پر قیام کیا۔ کوفہ والوں نے امام مسلم بن عقیل کی بیعت کرنا شروع کر دی، جن کی تعداد 30,000 تک پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ دیا کہ کوفہ کے حالات آپ کے یہاں تشریف لانے کے لیے سازگار ہے۔ اس وقت کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر تھا۔ جب یہ خبر یزید تک پہنچی تو اس نے بصرہ کے عبید اللہ ابن زیاد کو پیغام بھیجا کہ وہ بصرہ کو چھوڑ کر جلد کوفہ پہنچ کر نعمان بن بشیر کو معزول کر کے اس کی جگہ حکمران مقرر ہوں، اور مسلم بن عقیل علیہ السلام اور اس کے بیٹوں کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیجیں۔ ابن زیاد نے کوفہ پہنچ کر گورنری سنبھالی تو امام مسلم بن عقیل علیہ السلام امیر مختار کے گھر سے صحابی رسول ہانی ابن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ ابن زیاد نے فوج کو انہیں پکڑنے کے لیے بھیجا تو ہانی ابن عروہ، جن کی عمر اس وقت 90 سال سے زائد تھی، انہوں نے اپنے مہمان کو ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ ہانی ابن عروہ کو بھی قید کر لیا گیا۔ اس پر بھی انہوں نے اپنے اس مہمان کو ان کے حوالے کرنے سے انکار کیا تو انہیں باندھ کر 500 کوڑوں کی سزا دی گئی۔ اس سزا کے دوران ہی جب وہ بے ہوش ہونے لگے تو ان کا سر ان کے تن سے کاٹ کر لٹکا دیا گیا۔ ہانی ابن عروہ کی گرفتاری اور شہادت کے بعد مسلم بن عقیل باہر آ گئے اور جنگ شروع کی، مگر آہستہ آہستہ سب کوفیوں نے ساتھ چھوڑ دیا، حتیٰ کہ صرف 30 افراد امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کے ہمراہ رہ گئے۔ مغرب کی نماز تک وہ بھی باقی نہ رہے۔ انہیں محمد ابن کثیر نے اپنے گھر میں پناہ دے دی تھی۔ محمد ابن کثیر کے حمایتیوں کے ساتھ ابن زیاد ملعون کی فوج نے جنگ کی اور ان کو بھی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ یہ دیکھ کر امام مسلم بن عقیل کوفہ سے باہر جانے کی کوشش کرنے لگے، مگر شہر کے سب دروازوں پر ابن زیاد نے پہرے بٹھا رکھے تھے۔ آپ نے ایک بوڑھی عورت سے پانی مانگا۔ جب انہوں نے بتایا کہ ان کا تعلق امام حسین علیہ السلام اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے تو اس عورت نے امام مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دے دی، مگر اس عورت کے ایک بیٹے طوع نے انعام کی لالچ میں مخبری کر دی۔ ابن زیاد نے 3000 فوج بھیجی تو امام مسلم بن عقیل اس عورت کے گھر سے باہر آ کر لڑنے لگے اور بنو ہاشم اور امام علی علیہ السلام کا بھتیجے کی تلوار بازی کے جوہر دیکھنے کے لائق تھے۔ جب سینکڑوں لوگ ہلاک ہو گئے تو ابن زیاد کے سالار ابن اشعث نے اور فوج کا پیغام بھیجا۔ یہ سن کر ابن زیاد نے کہلا بھیجا کہ کیا ایک شخص کے لیے 30,000 کی فوج بھی ناکافی ہے؟ تو ابن اشعث نے جواب دیا کہ یہ کوئی بقال یا جولاہا نہیں، یہ بنو ہاشم کا چشم و چراغ ہے، یہ علی المرتضیٰ شیر خدا کا بھتیجا ہے۔ بعد میں ایک گھڑے میں امام مسلم بن عقیل کو دھوکے سے گرا کر آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب مسلم بن عقیل علیہ السلام کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے انہیں سزا سنائی کہ کوفہ کے دارالامارہ کی چھت سے امام مسلم بن عقیل کو نیچے گرا دیا جائے۔ مسلم بن عقیل نے شہادت سے پہلے چند وصیتیں بھی کی تھیں، جس کے بعد ان کو دارالامارہ کی چھت کے اوپر لے جا کر نیچے گرا کر شہید کر دیا گیا۔ یہ واقعہ 9 ذی الحجہ 60 ہجری کا ہے۔ شہید ہونے کے بعد امام مسلم بن عقیل کا سر کاٹ دیا گیا اور اس سر کو یزید کے پاس دمشق بھجوا دیا گیا اور جسم کو کوفہ کے قصابوں کے بازار میں دار پر لٹکا دیا گیا تاکہ کوفہ کے لوگ اب بنو ہاشم کی حمایت نہ کر سکیں۔ امام مسلم بن عقیل کو دارالامارہ کی چھت سے نیچے گرانے والا بدبخت کون تھا؟ اس کے بارے میں مختلف راویوں نے اور مورخین نے مختلف روایات بیان کی ہیں۔ کچھ راوی کہتے ہیں کہ ابن زیاد نے اپنے بھرے دربار میں اپنے تمام سپاہیوں کے سامنے یہ کہا تھا کہ امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کو قصر کی چھت سے لے جا کر نیچے گرا دیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ ابن زیاد نے کسی ایک مخصوص شخص کا نام لے کر اس کو ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن ان بدبختوں میں سے ایک شخص ایسا بھی تھا جو کہ ایک بزرگ تابعی کا بیٹا تھا۔ اس نے ابن زیاد سے انعام و اکرام اور اقتدار کی لالچ میں
فوراً آگے بڑھ کر امام مسلم بن عقیل کو قصر کوفہ کی چھت سے نیچے دھکا دے کر شہید کر دیا۔ اور بعض تاریخ دان اور مورخین اس بات پر بھی متفق ہیں کہ وہ تابعی کا بیٹا نہیں بلکہ ایک صحابی رسول کا بیٹا تھا، اور ان صحابی رسول کا نام کسی بھی روایت میں درج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت اور عقیدت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے نتیجے سے، اسی کی برکت سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھیے گا۔